السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربی زدنی علما. ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم. آج انشاءاللہ ہم جو پچھلے 2 ہفتوں سے سورہ ملک کی ہم تلاوت اور تفسیر دیکھ رہے ہیں، آج انشاءاللہ ہم 7 آیت سے اس کی شروعات کریں گے. جیسے کہ اس سے پہلے کی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہے، اپنے رب کا انکار کیا ہے، حق کو جاننے کے بعد اللہ تعالیٰ کو اور اس کے احکامات کو جھٹلایا ہے، ان کے لیے عذاب سعیر ہے. یعنی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم کا عذاب ہے. عذاب جہنم و بئس المصیر. ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور. جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے. دیکھیں یہاں پر القو ڈالے جائیں گے نہیں کہا جا رہا، عزت سے نہیں یہاں پر نام لیا جا رہا، بلکہ کہا جا رہا ہے جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے. دیکھیے پھینکا کسے جاتا ہے، پہلے غور کیجئے میری بات پر. پھینکا کسے جاتا ہے؟ جب جو چیز استعمال جس چیز کا ختم ہو جائے، یوز لیس چیز جو ہو جائے، اسی کو پھینکا جاتا. جیسے کہ ایک پیپر ہے، پیپر کا جب تک استعمال ہو وہ اہمیت رکھتا ہے. جب پیپر کا استعمال ختم ہو جائے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ کرش کرتے ہیں اور ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں. پھینکا جاتا. ویسے ہی انسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیے، تو وہ کیا ہو گئے؟ یوز لیس لوگ ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے؟ ان کو پھینک رہے. جب ان کو پھینکا جائے گا، غور کیجئے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم جیسے عذاب سے بچائے. جب ان کو پھینکا جائے گا جہنم میں، سمعوا لها شہیقا وہی تفور، وہ آواز سنیں گے. شہیق، شہیق آواز کہتے ہیں. اکثر شہیق کا الفاظ جو آتا ہے وہ بہت ہی خطرناک آواز، یعنی گدھے کی آواز کو شہیق کہا جاتا ہے. جہنم کی آواز بالکل گدھے کی آواز کی طرح سخت اور بری ہوگی. اور جہنم اس وقت اتنا زیادہ غصے میں آئے گی کہ ایسا معلوم ہو جائے گا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. آگے آیت میں آئے گا انشاءاللہ. اتنا زیادہ وہ غصے میں ہوگی اور اس کی آواز جو ہوگی بڑی ہی خطرناک. یہاں پر 2 جنوں کی آواز بھی ہم لے سکتے ہیں. ایک ہے کہ جہنمی جو جہنم میں جائیں گے وہ لوگ چلائیں گے جلنے کے عذاب سے، اور دوسرا جہنم بھی چلائے گی. کیسے جہنم کیسے چلائے گی؟ فار ایگزامپل سوچنے کی بات ہے نا، جہنم کیسے چلائے گی؟ گدھے کی بالکل آواز ہوگی. کیسی ہوگی؟ دیکھیے میں ایک ایگزامپل کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں. دیکھیے آج ہم دنیا میں بھی آگ لگاتے. دنیا میں جب ہم آگ لگاتے تو تھوڑی آگ ہوتی، تو اس میں اگر آپ پیٹرول ڈالیں، تھوڑا پیٹرول ڈالیں تو کیسے آتی؟ بس بول کے ایسا ایک سیکنڈ کے لیے آواز. یا پھر گیسٹرائل ڈالیں، آپ گیس کے تیل کیسٹرول آئل وہ ڈالتے ہیں، تو پیٹرول ڈیزل کچھ بھی آپ آگ کے اس میں تھوڑا سا ڈالو تو وہ کیا ہو جاتی؟ بس بول کے اور زیادہ آواز کے ساتھ آگ آگ کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے. تو کیا ہے؟ آگ کا ایندھن کیا ہے یہاں پر دنیا میں؟ پیٹرول ڈیزل، یہ ایسے چیزیں ہیں، لکڑیاں ہیں
جس سے آگ کو بڑھایا جاتا ہے، اور جب آگ بڑھتی ہے تو اس کی آواز ہوتی ہے۔ تو ویسے ہی ہم نے پچھلی صورت میں سورۃ حریم میں جب پڑھا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انسان اور پتھر کیا ہے، کس کے انسان اور پتھر کیا ہے، ایندھن ہے، کس کے ایندھن ہے، جہنم کے۔ جہنم کے ایندھن کون ہے، انسان اور پتھر ہیں۔ تو جب انسانوں اور پتھروں کو، یعنی انسانوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ کیسے آگ اس کی اور زیادہ تپش ہوگی اور ایسے ابلے گی۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے کتنا کیسے الفاظوں کو بتا رہے، شہیقاً وہی تفور، ایسی ہوگی آگ، ایسی ہوگی بوائل کرنے لگے گی، پکنے لگے گی۔ دیکھیں امیجن کیجئے کہ فار ایگزامپل کیسا پکے گی، آواز میں سمجھانے کے لیے کہوں گی، جیسے کہ ہم چاول پکاتے، آلموسٹ الحمدللہ لیڈیز، تمام لیڈیز کو معلوم ہے چاول جب پکتا ہے، جب نارمل چاول سٹارٹنگ پکتا ہے تو اس میں آواز نہیں ہوتی، جب چاول کیا ہے معلوم نتھارنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے، جب اس کو ڈرین کرنا ہوتا ہے، تو جب کیسا چاول پکتا ہے کیسی آتی ہے چاول کی آواز، کھت 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 آواز آتی ہے۔ دیکھیے آپ سوچ آواز کیسے کھت 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 پکتا ہے، تو ویسا ہی جہنم پکے گی، بوائل کرے گی، اس طرح کھت 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 آواز، ایسا معلوم ہوگا کہ وہ ابل کر گر پڑے گی، باہر آ جائے گی اس کی آگ۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تکاد تمیز من الغیظ، ایسا معلوم ہوگا، قریب ہے کہ وہ غصے کے مارے پھٹ پڑے گی، ایسا غصے میں ہوگی، 70,000 فرشتے ایک لگام پکڑیں گے، ایسے 70,000 لگامیں ہوں گی، تو سوچئے ملین اور ٹریلینز فرشتے جہنم کو لگام دے کر پکڑے ہوئے ہوں گے، لیکن ایسا غصے کے مارے وہ آگے بڑھے گی، ایسا معلوم ہوگا کہ غصے کے مارے وہ پھٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں کہ جہنم اس وقت اتنا غصے میں ہوگی کہ گویا کہ وہ غصے کے مارے پھٹ جائے گی۔ کلما القی فیہا فوج، جب اس میں کوئی جماعت ڈالی جائے گی، یا کوئی انسان ایک فرد ہوگا یا پھر گروپس کی شکل میں ہوگا، یعنی گروپ کی شکل میں جو انکار کرتا تھا اللہ تعالیٰ کا، وہ جب اس میں ڈالا جائے گا، سألہم خزنتہا الم یأتیکم نذیر، اس وقت پوچھے گا کون، خزنتہا، خزنتہا کہتے ہیں داروغہ کو، داروغہ کسے کہتے ہیں، واچمین جیسے ہم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بھی کچھ داروغہ بنائے ہیں، اور سورہ تحریم میں ہم نے دیکھا تھا آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے کہا جو جہنم کے فرشتے ہوں گے، داروغہ ہوں گے، ملائکہ غلاظ شداد کا الفاظ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے فرشتوں کے ساتھ کیا ہے، جو بہت ہی سخت گیر ہوں گے، سخت گیر ہوں گے، تنخواہ ہوں گے، یعنی بہت زیادہ سخت اور بہت زیادہ غصے والے اور سخت مزاج کے، بالکل ان کو کچھ رحم ہی نہیں آئے گا، اتنے سخت مزاج کے فرشتے اللہ تعالیٰ جہنم پر داروغہ بنا کر رکھیں گے۔ وہاں پر داروغہ پوچھے گا، سألہم خزنتہا، یہ پوچھنے سے پہلے جب جہنمی جب جائیں گے جہنم میں، پکاریں گے داروغہ کو، آواز لگائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، ایسے کئی سال نکل جائیں گے، اس کے بعد جب داروغہ ان کی طرف متوجہ ہوں گے، ہو کر پوچھیں گے الم یأتیکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ دیکھیے یہاں پر ایک چیز میں بتانا چاہوں گی، الم یأتیکم نذیر میں جو نذیر کا ورڈ ہے، وہاں پر صرف نذیر آیا ہے، ان نذیر نہیں آیا ہے۔ نذیر ایک کامن ناؤن ہے، ان نذیر خاص ہے، خاص۔ الف لام اگر کوئی الفاظ پر لگتا ہے عربی میں تو وہ کوئی خاص چیز کے لیے کہی جاتی ہے، یہاں پر کوئی خاص ڈرانے والے کا ذکر اللہ تعالیٰ نہیں کر رہے ہیں، کامن ڈرانے والے تھے۔ تمہارے پاس کوئی بھی نہیں آئے تھے ڈرانے والے، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی آئے نہیں تھے، تمہارے کو کوئی بھی نصیحت کرنے والے آئے نہیں تھے، تم نے کسی کی نصیحت نہیں سنی۔ چلو بھئی خاص نذیر کا اگر یہاں پر الف لام ہوتا تو ہم سمجھتے کہ رسول، نبی یہ لوگ نہیں آئے تو ہمارے پاس ایک عذر ہوتا کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آئے، کوئی رسول نہیں آئے، ہم نہیں ڈرے۔ کہ تمہارے پاس قرآن بھی نہیں تھی، کوئی تمہارے بہن بھائی، کوئی تمہارے فرینڈز، بڑے آس پاس پڑوسی، کوئی تمہارے کو ڈرانے والا نہیں تھا، کوئی بھی نہیں آئے، کوئی بھی ڈرانے والا نہیں آئے۔ آج تو ہمارے پاس اتنا بڑا چیز ہے ہمارے ہاتھوں میں، جیسے کہ موبائل ہے،
جس میں کتنا پل پل آ جاتا ہے، پل پل قرآن کی آیتیں ڈسپلے ہوتی ہیں. واٹس ایپ میں کھولیے آپ، فیس بک، یوٹیوب میں بہترین آیتوں کا ٹکڑا آتا ہے. تو یہ چیز وہ لوگ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا ڈرانے والا؟ تو وہ جب کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں، بلکہ ہمارے پاس آیا تھا ڈرانے والا. وہ کنفیشن کریں گے. مجرم اپنے گناہوں کا وہاں پر کنفیشن کر رہے ہیں، خود اپنے گناہوں کا اعتراف خود اپنے منہ سے کر رہے. اس بات سے بھی کرتے ہوں گے کہ اگر ہم اب کنفیشن کر لیے، ہمارے غلطی کو مان لیے، تو شاید ہماری سزا کم ہوگی. لیکن ایسا وہاں پر کوئی معاملہ ہونے والا نہیں ہے. وہ اپنے گناہ کا یہاں اعتراف بول رہے، کیوں نہیں آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا، بہت آئے، بہت ڈرانے والے آئے. آگے وہ لوگ بول رہے فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، ہم نے جھٹلایا اور ہم نے کیا کیا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا. اور وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہم نے ان کو جھٹلایا لیکن ہم کہا کہ خدا نے کوئی چیز ہی نازل نہیں کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ہی نازل نہیں کی. وہ کیا بول رہے فَكَذَّبْنَا، ہم نے جھٹلایا، وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف کوئی چیز نازل ہی نہیں کی. جب ڈرانے والے آ کر ڈرا رہے تھے تو ان کچھ بولے کہ تم جھوٹے ہیں، تم غلط بات بول رہے، ایسا اللہ تعالیٰ کیا بھی نازل نہیں کیے. یہاں پر ان کے دو گناہ بتائے جا رہے. دیکھیں وہ لوگ خود اپنے ہی منہ سے اپنے دو گناہوں کا اعتراف کر، کیا ہم نے جھٹلایا، ہم نے ان کا انکار کر دیا، اور دوسرا یہ بولے کہ اللہ کی طرف سے کوئی چیز ہمارے کو ہم پر نازل ہی نہیں ہوئی. یہ دو غلطی وہ لوگ کرتے ہیں. اور اس کے بعد ان انتم الا فی ضلال کبیر، تو پھر فرشتے کہیں گے پھر تم پڑے رہو بڑی گمراہی میں. پھر تم جب ڈرانے والا آیا تھا تو پھر تم ڈرے نہیں، تو پھر کیا کرو، پڑے رہو گمراہی میں. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. یہ دیکھیے آیت نمبر 10 بہت ہی اہم آیت ہے، کیونکہ یہاں پر جہنمی، جیسے کہ میں نے کہا تھا اس سورے میں 3 بہت اہم آیتیں ہیں، آیت نمبر 2، 10 اور 12. اب ہم دوسری آیت پر پہنچے ہیں کہ وہ کیا ہے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. وہ لوگ کہیں گے ہائے کاش، کیا بول رہے، جہنم میں جانے والے کہیں گے کہ ہے کاش ہم حق سن لیتے، ہم نے سنا ہوتا، کننا نسمع لو کننا نسمع، ہے کاش ہم نے سنا ہوتا. دیکھیے یہاں پر پہلی چیز وہ لوگ کہہ رہے ہیں اپنے اعتراف میں کہ سننے کی بات. ہدایت کا فرسٹ سٹیپ سننا ہے. جب انسان سنے گا تو پھر آگے سوچے گا. یہاں پر بول رہے ہم نے سنا ہی نہیں، ہے کاش ہم سن لیتے. سننے سے مراد کیا ہے، دیکھیے فرسٹ چیز سننے کی بات آ رہی. کیا آج ہمارے پاس بیانات نہیں ہو رہے؟ کیا آج ہمارے بڑے یا ہمارے پڑوسی، ہمارے رشتہ دار ہمیں کوئی نصیحت نہیں کر رہے؟ کیا آج ہم جمعہ کے خطبے نہیں سن رہے، قرآن کی تفسیر نہیں سن رہے، دوست و تحباب کی بات ہمیں کوئی نہیں سمجھا رہے؟ کسی کی بات نہیں سنے. وہ لوگ بولیں گے کہ کسی کی بات اگر ہم سن لیتے، اتنے سارے لوگ ہمارے کو سنائے، جمعہ کے خطبے ہوئے، بیانات ہوئے، قرآن کی تفسیر ہوئی، اگر کاش ہم سن لیتے. دیکھیے سب سے پہلی چیز ہدایت کا پہلا سٹیپ ہے سننا. تو سننے کی کوشش کیجیے. تو پہلی چیز ہے سنیے، کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے، انسان کو سننے سے روکتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ دین کی بات اگر سنیں گے تو پھر کیا ہوں گے، وہ سنیں گے تو پھر عمل کریں گے. تو سننے سے ہی شیطان ہم کو روکتا ہے. تو اس کے ہتھ کنڈے سے بچنا چاہیے. آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے پاس کوئی محفل میں جمع ہو جاتے ہیں، کوئی باتوں میں ہوتے ہیں، کوئی ایک جنے رہتے ہمیشہ دین کی بات کرتے، کچھ بھی ہو، کوئی بھی موقع میں ہو، ایک دین کی بات کرتے ہیں، کوئی بھی اچھی اور بری چیز کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ایسا کرنا شروع کرے تو ہم کیا بولتے، ابا شروع ہو گیا، دیکھو ان کا عمل کرتے نہیں، کیا نہیں، شروع انہوں بولنا. وہ مت دیکھیے ان کے اعمال ان کے ساتھ، لیکن وہ آپ کو صحیح اور غلط چیز کے لیے ڈرا رہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نذیر ہے، ڈرا رہے وہ، تو سنیے ان کی بات، آپ لیجئے. وہ نہیں کر رہے تو آپ لیجئے. ہم کیا کرتے ہیں، ویسے لوگ اگر کچھ بولنا شروع کرے،
کچھ بھی اگر وہ عمل نہ کرتے ہوں یا پھر کرنے والے بھی ہوں، عمل کرنے والے بھی اگر ہمیں ڈراتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ منہ موڑ لیتے، ابا شروع ان کا. بعض لوگ منہ پہ کہتے ہیں اماں آپ شروع کرے کیا، یا پھر کیا بولتے ہیں، بعض لوگ دل میں بول لیتے ابا ان کا آپ شروع، منہ موڑ لیتے ہم. لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہم منہ موڑتے، وہاں جا کر کاش کا یہ الفاظ استعمال ہوگا، اگر ہم کاش ان کی بات سن لیتے. دیکھیے آج ہمارے پاس، آج میں آپ کو فون کی بھی مثال دوں گی، آج ہمارے پاس فون ہے، دوسرے کئی محفلوں میں جاؤ یا نہیں جاؤ، آج ہمارے پاس فون ہے، فون میں ہم بہت سارے بیکار چیزیں دیکھ لیتے، یہ وہ ٹائم سپینڈ کرتے. لیکن کوئی بیان آتا ہے تو بیان اگر ہے تو پہلے اوپن کر دیتے، 5 منٹ کا، اماں 5 منٹ کا بیان، اتنا ٹائم دینا نہ کو چھوڑو. 2-3 منٹ یا 1 منٹ کا بیان رہتا تو اچھے سے ہم سن لیتے. یہ آج ہمارا معاملہ ہے، آج یہ ہمارا معاملہ ہے. سوچنے کی بات ہے. بیان دیکھیے پھر بعد میں کل جہنم کے یہ جو حسرت ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دی، یہ حسرت ہمیں نہ کرنی پڑے. تو اسی لیے سننے کی کوشش کیجیے. سننے کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ غور و فکر کرنا شروع کرتا ہے، سمجھنا شروع کرتا ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں او ناقر ما كنا فی اصحاب السعیر، اور ہم ذرا عقل سے کام لیتے، ذرا عقل دوڑاتے، سنتے اور عقل دوڑاتے تو ہم کیا ہوتے؟ آج دوزخ میں داخل نہیں ہوتے، آج یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہم داخل نہیں ہوتے. تو بڑا غور و فکر کرنے والی آیت ہے. آج ہمارے پاس کئی سنانے والے ہیں لیکن آج ہمارے پاس سننے کے لیے وقت نہیں ہے. غور کیجئے کہ کل ہمیں بھی ایسے حسرتیں وہاں جا کر کرنے کی ضرورت نہ پڑے. آج ہمیں سننا ہے اور غور و فکر کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں غور و فکر کرنے والا بنائے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آج ہم نے جو آیتیں سنی ہیں کہ جہنم سے ریلیٹڈ آج ہم نے آیتیں سنی ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہم سنے ہیں لیکن ہمارے اندر تقوی اور تیرا ڈر پیدا فرما، اور ہمیں تیرے ڈر کے ساتھ اپنی زندگی ہر معاملے میں تیرا ڈر و خوف کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا. ہمیں جہنم جیسے خطرناک عذاب سے تو ہماری حفاظت فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.